وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز. وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه. وذكر في المحيط أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد، بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه، ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائد تكفيه نية الظهر لا غيره. وهذا مشكل، وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه، وهو المعتمد كذا في التبيين. وقالوا في التيمم لا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنوب يريد به الوضوء جاز، خلافا للخصاف لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلاة المفروضة. وقالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة، وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعي وجودها لا غير. ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره. وأما قضاء الصلاة، اور بہرحال قضا نماز تو جائز نہیں ہے جب تک وہ نماز اور اس کے دن کو متعین نہ کرے، بئیں طور کہ وہ فلاں دن کی ظہر متعین کرے، اور اگر اس نے نیت کی کہ جو اس کے ذمے پہلی ظہر کی نماز ہے یا اس کے ذمے جو آخری ظہر کی نماز ہے جازا، تو یہ بھی درست ہے۔ اور یہ چھٹکارے کی صورت ہے اس شخص کے لیے جو چھٹی ہوئی نمازوں کے اوقات نہ جانتا ہو، یا اس پر چھٹی ہوئی نمازوں کے اوقات مشتبہ ہو جائیں، یا وہ اپنے حق میں سہولت چاہتا ہو۔ اور محیط میں ذکر فرمایا کہ تعیین نیت نماز میں شرط نہیں اس اعتبار سے کہ واجب مختلف ہے متعدد ہے، بلکہ اس اعتبار سے شرط ہے کہ ترتیب کی رعایت اس پر واجب ہے، اور ترتیب کی رعایت اس کے لیے ممکن نہیں مگر نیت تعیین سے، حتیٰ کہ اگر ترتیب ساقط ہو گئی چھٹی ہوئی نمازوں کی کثرت کی وجہ سے، تو اس کے لیے ظہر کی نیت کر لینا کافی ہے صرف۔ اور یہ محل اشکال ہے، اور جو ہمارے اصحاب قاضی خان وغیرہ نے ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور وہی معتمد ہے، التبیین میں ایسا ہی ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں تیمم کے بارے میں کہ حدث اور جنابت کے درمیان تمیز واجب نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر جنوبی نے تیمم کیا اس سے وضو کا ارادہ کرتے ہوئے تو جائز ہے، امام خصاف رحمہ اللہ کے برخلاف، لکونہ یقع لہما علی صفت واحدۃ، اس کے یعنی تیمم کے ان دونوں کے لیے یعنی حدث اور جنابت کے لیے ایک ہی صفت پر واقع ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ یعنی تیمم ان دونوں یعنی حدث اور جنابت کے لیے ایک ہی صفت پر ہوتا ہے، ایک ہی طریقے پر ہوتا ہے۔ فیمیز بالنیتی، تو نیت کے ذریعے فرق کیا جائے گا، جیسے فرض نماز صلاۃ مفروضہ۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لأن الحاجت الیہا لیقع طہارتاً، اس لیے کہ نیت کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تاکہ طہارت واقع ہو جائے، طہارت ہو جائے، اور جب طہارت واقع ہو گئی، طہارت ہو گئی، تو جائز ہے کہ وہ اس سے جو عبادتیں چاہے ادا کرے، لأن الشروط یراعی وجودها لا غیرہ، اس لیے کہ شرائط کا، شروط کا صرف حصول مقصود ہوتا ہے، یعنی ان کا وجود، ان کے وجود کی رعایت کی جاتی ہے، ان کا حصول مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اس کے علاوہ۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اگر عصر کے لیے تیمم کیا
تو اس کے لیے جائز ہے اس سے اس کے علاوہ نماز پڑھنا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے اس کے علاوہ یعنی عصر کے علاوہ نماز پڑھے، یہ اس کے لیے درست ہے۔ وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنِ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا، جیسے ادا نماز کے لیے تعیین نیت ضروری ہے، ایسے ہی قضا نماز کے لیے بھی تعیین نیت ضروری ہے۔ ادا نماز کے لیے تعیین اتنی بھی کافی ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، تو یہ تعیین درست ہو جائے گی، اس لیے کہ ادا نماز ہے، بس ظہر کی نماز ہی متعین ہوگی۔ یا یہ کہا کہ میں اس وقت کی ظہر پڑھ رہا ہوں، تو ادا نماز کے لیے اتنی تعیین کافی ہے، لیکن قضا نماز کے لیے اتنی تعیین کافی نہیں، بلکہ وہاں دن کی اور وقت کی اور اس طرح سے مثلا تعیین کرے گا وہ کہ میں فلاں دن کی فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، تب وہ تعیین درست ہوگی۔ یا پھر اس طرح سے تعیین کرے کہ میرے ذمے جو ظہر کی سب سے پہلی نماز ہے وہ ادا کر رہا ہوں، یا چونکہ بہت ساری ظہر چھٹی ہوئی ہیں تو جو آخری ظہر میرے ذمے ہے اس کو ادا کر رہا ہوں، تو بہت ساری ظہروں میں جو پہلی ظہر ہے اس کو ادا کر رہا ہوں، یا جو آخری ظہر میرے ذمے ہے اس کو ادا کر رہا ہوں، تو اس نیت سے بھی اگر تعین کرے گا تو یہ بھی درست ہے۔ اس کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمَخْلَصُ لِمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْأَوْقَاتِ الْفَائِتَةَ، کہ یہ چھٹکارے کی ایک صورت ہے اس شخص کے لیے جو چھٹی ہوئی نمازوں کے اوقات نہ جانتا ہو، اسے پتہ نہ ہو، یاد ہی نہ ہو اس کے، یا پھر چھٹی ہوئی نمازوں کے اوقات اس پر مشتبہ ہو گئے ہوں، یا وہ اپنے حق میں سہولت چاہتا ہو کہ بھئی یہ اب میں کہاں تلاش کروں گا اور کس کس کو سوچوں گا، کون کون سی نماز کا خیال رکھوں گا، تو اس طرح سے اگر وہ اپنے حق میں سہولت چاہتا ہے یا اوقات اس کے یاد نہیں رہے ہیں یا اوقات اس پر مشتبہ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہترین صورت ہے اور اچھی صورت ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس طرح سے تعین نیت کر سکتا ہے کہ اس کے ذمے جو پہلی ظہر ہے، اس کے ذمے جو پہلی عصر ہے، یا آخری ظہر یا آخری عصر ہے، جو بھی نماز کی وہ تعین کرے گا تو اس طرح سے بھی اس کی نیت کر لینا درست ہو جائے گا۔ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ، یہاں سے مصنف فرما رہے ہیں کہ نماز کا وقت چونکہ ظرف ہوتا ہے، نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس میں تعیین نیت شرط ہے، اس میں تعیین نیت شرط ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ نمازوں کی جو اجناس ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اس کی علت یہ ہے کہ نمازوں کی اجناس، نمازوں کی جو جنس ہیں وہ الگ الگ ہیں، اس لیے کہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہی ان کے اسباب بھی ہیں، نمازوں کے اوقات ہی ان کے اسباب ہیں اور وہ مختلف ہیں، اسباب مختلف ہیں، اور اسباب کے اختلاف سے اجناس بھی مختلف ہو جاتی ہیں، اسباب کے اختلاف سے اجناس بھی مختلف ہو جاتی ہیں، لہذا اجناس مختلف اجناس میں کسی ایک کی تعیین ضروری ہوتی ہے، مختلف اجناس کے درمیان کسی ایک کی تعیین ضروری ہے تاکہ ایک نماز دوسری نماز سے جدا ہو جائے۔ تو یہ مسلک ہے قاضی خاں وغیرہ کا، قاضی خاں وغیرہ کا یہی مسلک ہے اور یہی ان کی رائے ہے کہ نمازوں کے اوقات ہی ان کے اسباب ہیں اور وہ مختلف ہیں، اور اسباب کے اختلاف سے اجناس بھی مختلف ہو جاتی ہیں، لہذا مختلف اجناس کے درمیان تعیین نیت ضروری ہے کہ ایک نماز دوسری نماز سے جدا ہو جائے، یہ قاضی خاں وغیرہ کی رائے ہے۔ صاحب محیط فرماتے ہیں کہ اس کی علت یعنی تعیین نیت کی جو علت ہے وہ یہ نہیں کہ واجب نماز مختلف اجناس اور متعدد ہیں، یہ اس کی علت نہیں ہے بلکہ اس کی علت یہ ہے کہ ترتیب کی رعایت اس پر واجب ہے، ترتیب کی رعایت اس پر واجب ہے، یعنی صاحب ترتیب اگر ہے تو صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی چھٹی ہوئی نمازیں ادا کرے، اور ترتیب کے لیے یہ ضروری ہوگا، ترتیب کی رعایت اسی وقت ممکن ہوگی جب وہ تعیین نیت کرے، نیت کے ذریعے ایک نماز کو، مثلا کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی اور وہ جو ہے اگلے دن ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے لیکن
تعین نہ کرے، بلکہ اس طرح سے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب یہی متعین نہیں ہے کہ آج کی ظہر پڑھ رہا ہے، وقتیہ ظہر پڑھ رہا ہے، یا کل کی ظہر پڑھ رہا ہے، تو تعین بغیر نیت کے ممکن نہیں، ترتیب کی رعایت بغیر نیت کے ممکن نہیں، چنانچہ اس کے لیے نیت تعین ضروری ہے، یعنی صاحب ترتیب کے لیے نیت تعین ضروری ہے۔ حتی لو سقطت ترتیب بکثرت الفوائد تکفیہ نیت الظہری، حتیٰ کہ اگر چھٹی ہوئی نمازوں کی کثرت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جائے، یعنی ظہر کی مثلا بہت ساری نمازیں اس کی چھٹی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے مطلق ظہر کی قضا کی نیت سے جو ہے ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ درست ہے۔ تو پتہ چلا کہ ترتیب کی رعایت چونکہ ضروری ہے، اور یہ بغیر تعین نیت کے ممکن نہیں، بغیر تعین نیت کے ممکن نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے تعین نیت ضروری ہے۔ اور وہ بھی تو اس کی علت، یعنی تعین نیت کی جو علت ہے وہ یہی قرار دی جائے کہ ترتیب کی رعایت چونکہ واجب ہے، ترتیب کی رعایت چونکہ واجب ہے، اور ترتیب کی رعایت ہوگی تعین نیت سے، ترتیب کی رعایت ہوگی تعین نیت سے، تو گویا اس کی علت واجب مختلف ہے، یا واجب جو ہے اجناس ہیں، اور اجناس چونکہ الگ الگ ہیں، تو یہ علت قرار دینا درست نہیں، بلکہ ترتیب کی رعایت چونکہ واجب ہے، اور ترتیب کی رعایت اسی وقت ممکن ہوگی جب تعین نیت پائی جائے، یہ علت قرار دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ صاحب محیط فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر چھٹی ہوئی نمازوں کی کثرت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جائے تو صرف ظہر کی نیت کر لینا کافی ہو جائے گا، یعنی بہت ساری ظہر کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں اور وہ مطلق ظہر کی نیت سے نماز ادا کرتا ہے تو وہ درست ہو جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قاضی خان وغیرہ کا جو مسلک ہے وہ اس کے برخلاف ہے، لیکن وہی قابل اعتماد اور وہی صحیح ہے، اور مفتہ بھی وہی ہے، مفتہ بھی مسلک بھی وہی ہے۔ اور اس میں کیا تھا کہ اجناس الگ الگ ہیں، اور نمازوں کے اوقات جو ہے نمازوں کے اوقات ہی ان کے اسباب ہیں، اور اسباب مختلف ہیں، اور اسباب کے مختلف ہونے سے اجناس بھی مختلف ہو جاتی ہیں، لہذا مختلف اجناس کے درمیان تعین نیت ضروری ہوگا، مختلف اجناس کے درمیان تعین نیت یعنی تمیز کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک نماز دوسری نماز سے جدا ہو جائے، تو مفتہ بھی مسلک جو ہے وہ یہی ہے، مفتہ بھی مسلک جو ہے وہ یہی ہے۔ اور جمہور فقہا کی بھی یہی رائے ہے، اس لیے کہ جمہور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ نماز کا جو اصل سبب ہے، نماز کا جو اصل سبب ہے وہ تو ہے امر خدا بندی، خدا کا حکم ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، تو اصل سبب تو اللہ کا حکم ہے، اصل سبب اللہ کا حکم ہے، امر خدا بندی ہے، لیکن اس پر دلالت کرنے والا ظاہری طور پر وقت ہے، تو وقت ہی کو جو ہے اصل سبب قرار دیا جائے گا، وقت ہی کو اصل سبب قرار دیا جائے گا، اور وقت چونکہ ہر نماز کا الگ الگ ہے، آج کی نماز کا سبب الگ ہے، کل کی نماز کا سبب یعنی وقت الگ ہے، لہذا ان میں جو ہے فرق ضروری ہے، ان میں فرق ضروری ہے، اور یہ فرق ہوگا نیت کے ذریعے ہی، یہ فرق تعین نیت کے ذریعے ہی ہوگا کہ ایک نماز دوسری نماز سے جدا ہوگی تو وہ نیت ہی کے ذریعے ہوگی۔ لہذا قاضی خان وغیرہ نے جو بیان کیا ہے کہ اجناس مختلف ہیں، اجناس الگ الگ ہیں، اور اس صورت میں جو ہے تعین نیت ضروری ہے، یہ علت بیان کرنا ہی صحیح ہے، اور جو صاحب محیط نے بیان فرمایا کہ ترتیب کی رعایت ضروری ہے، یہ علت بیان کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو چاہے صاحب ترتیب ہو یا صاحب ترتیب نہ ہو، ہر ایک کے لیے تعین نیت ضروری ہے۔ صاحب ترتیب آپ جانتے ہیں کہ جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہوں، یا 5 نمازیں یا اس سے کم نمازیں جو ہے قضا ہوئی ہوں اور اس کے وہ یاد بھی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے ان نمازوں کو ادا کرے جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں ترتیب سے، اور پھر اس کے بعد دوسری نماز ادا کرے گا، وقت یا نماز ادا کرے گا، اور اگر 6 نماز یا اس سے زیادہ اس کی قضا ہو جائے تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اب وہ جس طرح سے چاہے پڑھ سکتا ہے۔
لیکن اتنی تعین ضرور کرے گا جو انہوں نے شروع میں بیان کیا ہے، فلا يجوز ما لم يعین الصلاۃ ویومها، یا پھر سب سے پہلی ظہر یا سب سے آخر ظہر جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کی نیت کرے گا، تو تعین ضرور کرے گا. تو چاہے صاحب ترتیب ہو یا صاحب ترتیب نہ ہو، دونوں کے لیے تعین نیت ضروری ہے. التبیین میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی جو قاضی خان وغیرہ کا مسلک ہے وہی معتمد بیان کیا گیا اس میں بھی. وقالوا فی التیمم لا یجب التمییز بین الحدث والجنابۃ، فقہا تیمم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمیز واجب نہیں ہے حدث اور جنابت کے درمیان، حتیٰ کہ اگر جنوبی نے اس سے وضو کا ارادہ کرتے ہوئے، یعنی تیمم سے وضو کا ارادہ کرتے ہوئے تیمم کیا ہے تو جائز ہے. امام خصاب کا اس میں اختلاف ہے. امام خصاب فرماتے ہیں کہ تیمم حدث کے لیے ہو یا جنابت کے لیے ہو تو چونکہ اس کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، لہذا اسے نیت کے ذریعے اس میں تمیز کی جائے گی، نیت کے ذریعے ان میں فرق کیا جائے گا کہ میں نے حدث کے لیے تیمم کر رہا ہوں یا جنابت کے لیے تیمم کر رہا ہوں. لیکن جمہور فقہا کے یہاں دونوں کے درمیان تمیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تمیز کی ضرورت نہیں ہے. اور امام خصاف نے اس کو قیاس کیا ہے صلاۃ مفروضہ پر، کہ مثلا فرض نماز ہے جیسے عصر ہے، ظہر ہے، عشاء ہے، چار چار رکعت فرض پڑھی جاتی ہیں ظہر، عصر اور عشاء میں، تو ایک ہی طرح کی نمازیں ہیں اور وہ نیت سے ہی جو ہے اس میں تعین ہوگی کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں یا عشاء پڑھ رہا ہوں. تو ایسے ہی جو ہے تیمم بھی چونکہ جنابت اور حدث کے لیے ہوتا ہے تو اس میں بھی فرق کیا جائے گا. تو اس کا جواب جمہور فقہا کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو نماز پر قیاس کرنا آپ کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو عبادات مقصودہ میں سے ہے اور تیمم جو ہے عبادات غیر مقصودہ میں سے ہے، اور شرط کے درجے میں ہے، شرط کے درجے میں ہے، اور شرط کا صرف وجود کافی ہوتا ہے، شرط کا صرف وجود کافی ہوتا ہے، ان کا حصول مقصود ہوتا ہے، نہ کہ جو ہے ان میں تعین نیت شرط ہو. تو جو شرط کے درجے کی چیز ہے یا عبادات غیر مقصودہ ہے ان میں تو اصل نیت ہی ضروری نہیں ہوتی، اس سے آگے بڑھ کر تعین نیت کیوں کر اس میں ضروری ہوگی. تو جمہور فقہا کی یہی رائے ہے کہ اس کو نماز پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، نماز عبادت میں. ہاں تیمم میں بھی اگر اصل نیت ضروری ہے تو وہ بھی خلاف قیاس ہے، خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ مٹی سے تیمم ہوتا ہے اور مٹی کی صفت جو ہے آلودہ کرنا ہوتی ہے. تو تیمم میں جو نیت کو ضروری قرار دیا گیا ہے تو وہ تو صرف اس وجہ سے کہ بھئی اس سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے مٹی سے، اور تیمم کے معنی قصد و ارادے کے آتے ہیں تو وہ تفصیلات الگ ہیں. تو تیمم میں بھی اگر اصل نیت اگر ضروری ہے تو وہ خلاف قیاس ہے، خلاف قیاس. تو اس وجہ سے جو ہے اس میں تعین نیت شرط نہیں ہوگی، تعین نیت شرط نہیں ہوگی کہ میں جنابت کے لیے یا حدث کے لیے جو ہے تیمم کر رہا ہوں، صرف مطلق نیت ہی اس میں کافی ہوگی. الا تری انہ لو تیمم للعصر، پھر ایک اور مثال بطور تائید کے پیش کر رہے ہیں جمہور، کہ کیا نہیں دیکھتے کہ اگر کسی نے عصر کے لیے تیمم کیا تو اس کے لیے اس تیمم سے عصر کے علاوہ نماز پڑھنا جائز ہے. کسی نے اگر عصر کے لیے تیمم کیا تو اس سے اس کے علاوہ بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور پھر نیت کی جو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ طہارت واقع ہو جائے. لہذا جب طہارت واقع ہو گئی اس نے تیمم کر لیا، خواہ وہ جنابت کی نیت سے کیا ہو یا حدث کی نیت سے کیا ہو، تو تیمم کر لیا تو جو ہے جب تیمم ہو گیا اور طہارت واقع ہو گئی تو اب وہ اس سے جو چاہے عبادتیں ادا کر سکتا ہے. اور چونکہ تیمم شرط کے درجے کی چیز ہے اور شرط میں صرف ان کا حصول اور ان کا وجود کافی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان میں کوئی چیز ضروری نہیں ہوتی، یعنی تعین نیت وغیرہ کی اس میں شرط نہیں ہوتی. دیکھیے شروع سے ترجمہ، وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنِ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا، اور رہی قضا نماز تو جائز نہیں ہے جب تک وہ نماز اور اس کے دن کی تعین نہ کر دے. بِأَن يُعَيِّنَ ظُهْرَ يَوْمٍ كَذَا، بئیں طور کہ وہ فلاں دن کی ظہر متعین کرے کہ فلاں دن کی ظہر ادا کر رہا ہے.
ولو نوا اول ظہر علیہ او آخر ظہر علیہ جازا، اور اگر اس نے نیت کی کہ جو اس کے ذمے پہلی ظہر ہے یا اس کے ذمے آخری ظہر ہے، اس کی نیت کی تو یہ بھی جائز ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَخْلَصُ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْأَوْقَاتِ الْفَائِتَةَ، اور یہ چھٹکارے کی ایک صورت ہے، رعایت ہے اس شخص کے لیے جو چھٹی ہوئی نمازوں کے اوقات نہ جانتا ہو، او اشتبہت علیہ، یا اس پر وہ اوقات مشتبہ ہو گئے ہوں، اور عادت تسہیل علی نفسہ، یا وہ آسانی اور سہولت چاہتا ہو، اپنے حق میں سہولت چاہتا ہو۔ وذکر فی المحیط، اور محیط میں ذکر فرمایا ان نیت التعین فی الصلاۃ لم تشترط باعتبار ان الواجب مختلف متعدد، بل باعتبار ان مراعاة الترتیب واجب علیہ ولا يمکنه مراعاة الترتیب الا بنیت التعین حتى لو سقط الترتیب بکثرة الفوائد تکفیہ نیت الظہر لا غیر وهذا مشکل۔ اور محیط میں ذکر فرمایا کہ تعیین نیت نماز میں شرط نہیں اس اعتبار سے کہ واجب مختلف ہیں، متعدد ہے، بلکہ اس اعتبار سے شرط ہے کہ ترتیب کی رعایت وہ اس پر واجب ہے، اور ترتیب کی رعایت اس کے لیے ممکن نہیں مگر تعیین نیت سے، حتیٰ کہ اگر چھٹی ہوئی نمازوں کی کثرت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جائے تو صرف ظہر کی نیت کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ محل اشکال ہے، یعنی صاحب محیط نے جو یہ بات ذکر فرمائی ہے یہ محل اشکال ہے۔ وما ذکرہ اصحابنا کقاضی خان وغیرہ خلافہ وهو المعتمد کذا فی التبیین، اور جو ہمارے اصحاب قاضی خان وغیرہ نے ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہی معتمد ہے، التبیین میں ایسا ہی ہے۔ قاضی خان وغیرہ نے کیا ذکر فرمایا کہ واجب مختلف ہے، متعدد ہے، اس وجہ سے تعیین نیت ضروری ہے، یعنی جب اسباب کے مختلف ہونے سے اجناس مختلف ہو گئی تو مختلف اجناس کے درمیان تعیین نیت ضروری ہے تاکہ ایک نماز دوسری نماز سے جدا ہو جائے، یہی علت زیادہ مناسب ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ وقالوا فی التیمم لا یجب التمییز بین الحدث والجنابۃ، اور فقہا فرماتے ہیں تیمم کے بارے میں کہ حدث اور جنابت کے درمیان تمیز واجب اور ضروری نہیں، حتیٰ لو تیمم الجنوب یرید به الوضوء جاز خلافا للخصابی، حتیٰ کہ اگر تیمم اس سے وضو کا ارادہ کرتے ہوئے جنوبی نے، حتیٰ کہ اگر جنوبی نے تیمم اس سے وضو کا ارادہ کرتے ہوئے کیا تو جائز ہے امام خصاب رحمہ اللہ کے برخلاف، لکونہ یقع لہما علی صفۃ واحدۃ فیمیز بالنیۃ کالصلاۃ المفروضہ، اس کے یعنی تیمم کے ان دونوں یعنی حدث اور جنابت کے ایک صفت پر واقع ہونے کی وجہ سے، چنانچہ نیت کے ذریعے ان میں فرق کیا جائے گا جیسے صلاۃ مفروضہ، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی امام خصاف نے جو بیان فرمایا ہے کہ تعین نیت اس میں ضروری ہے، یعنی حدث اور جنابت کا تیمم کر رہا ہے اس میں تعین ضروری ہے، اور اس کے ذریعے ہی فرق کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں، جمہور فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لأن الحاجت الیہا لیقع طہارۃ، اس لیے کہ نیت کی حاجت اس لیے ہے تاکہ طہارت واقع ہو جائے، وَإِذَا وَقَعَ طَهَارَةً، اور جب طہارت واقع ہو گئی، جاز ان یؤدی بہ ما شاء، تو جائز ہے کہ وہ اس سے جو چاہے عبادت ادا کرے، لأن الشروط یراعی وجودها لا غیرہ، اس لیے کہ شرائط کا صرف وجود کافی ہوتا ہے، اور اس کے وجود کی رعایت رکھی جاتی ہے نہ کہ اس کے علاوہ۔ الا تری انہ لو تیمم للعصر جاز له ان یصلی به غیرہ، کیا نہیں دیکھتے کہ اگر عصر کے لیے تیمم کیا تو اس کے لیے جائز ہے اس سے اس کے علاوہ نماز پڑھنا، یعنی عصر کے علاوہ بھی اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔